الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون سبحان اللہ. آمنت بالله صدق الله العظيم. وقال الله تبارك وتعالى في شان نبيه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں لیکن آقا کا منصب جدا ہے. سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں لیکن آقا کا منصب جدا ہے. وہ امام صف انبیاء ہیں، ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے. اور کوئی لفظوں میں کیسے بتا دے کہ ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے. کوئی لفظوں میں کیسے بتا دے ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے. ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے، ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے، صرف اللہ ان سے بڑا ہے. سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں. ساتھ مل کے پڑھ لیں. سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں لیکن آقا کا منصب جدا ہے. نام جنتی کا تم نے سنا ہے، میں نے اس کا نظارہ کیا ہے. نام جنتی کا تم نے سنا ہے، ہم نے اس کا نظارہ کیا ہے. میں یہاں سے تمہیں کیا بتا دوں کہ ان کی نگری کی گلیوں میں کیا ہے. میں یہاں سے تمہیں کیا بتا دوں کہ ان کی نگری
کی گلیوں میں کیا ہے، سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں، لیکن آقا کا منصب جدا ہے۔ حمد و ثنا کے بعد میری نہایت ہی واجب الاحترام معزز و محترم محتشم سامعین و حاضرین کرام، دعا فرمائیں اللہ خالق کائنات آج کی جمعہ کی حاضری اپنی پاک برگاہ میں قبول اور منظور فرمائے۔ حضرات ذی وقار، آج 9 رمضان المبارک 1444 ہجری ہے۔ اللہ رب العزت نے، خالق کائنات نے رمضان شریف کو ہماری بخشش اور ہماری مغفرت کے لیے بنایا ہے، اور ہمیں یہ مبارک مہینہ گناہوں سے پاک اور صاف کرنے کے لیے بنایا ہے، اور ہمیں یہ مہینہ جنت میں داخل کرنے کے لیے بنایا ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ سلمان ہے جس نے فارس کو چھوڑا، جس نے بت پرستوں کو چھوڑا، مجوسیوں کو چھوڑا، عیسائیوں کو چھوڑا، راہبوں کو چھوڑا، اور تلاش کرتا پھر رہا ہے پوری دنیا میں کہ کوئی ایسا ہو جو مجھے خدا کی بارگاہ تک پہنچا دے۔ تو کسی راہب نے کہا، جا کھجوروں والی زمین میں، وہاں ایک سوہنا ملے گا جو تجھے خدا تک پہنچا دے گا، رب سے ملا دے گا۔ حضرت سلمان فارسی بیان کرتے ہیں کہ شعبان کی آخری تاریخ تھی، میرے سرور کائنات نے ممبر منگوایا، اور ممبر پر جلوہ افروز ہو کے خطبہ ارشاد فرمایا یا ایھا الناس قد اظلکم شہر عظیم مبارک، فرمایا تمہیں خبردار کرنا چاہتا ہوں اے لوگو، تمہارے اوپر ایک مہینہ سایہ کرنے والا ہے جو عظیم بھی ہے اور برکت والا بھی ہے۔ عظیم بھی ہے اور برکت والا بھی ہے۔ عظیم کیسے؟ کہ اس مہینے کا ذکر قرآن کر رہا ہے، اس مہینے کا ذاکر قرآن ہے، اور قرآن کیا کہتا ہے اس مہینے کے بارے میں؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، فرمایا یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کے اندر شہر رمضان، رمضان کا مہینہ، یہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن اترا ہے۔ ھدی للناس، لوگوں کے لیے ہدایت ہے، وبینات من الہدی والفرقان، اور لوگوں کے لیے ہدایت کی نشانی ہے، اور قرآن یعنی فرقان یہ بھی نشانی ہے۔ فرمایا یہ تمہارے لیے مغفرت کا سامان لے کے آیا ہے۔ پتہ چلا رمضان کا ذکر قرآن کر رہا ہے، اس لیے رمضان عظیم ہے۔ اور رمضان کو یہ فضیلت کس لیے ملی؟ کس لیے کہ اس میں قرآن آیا ہے، اس لیے اس میں قرآن آیا ہے۔ تو پتہ چلا جس مہینے کی نسبت قرآن سے ہو جائے، قرآن کو جس مہینے سے نسبت ہو جائے، جس گھڑی سے، جس لمحے سے قرآن کو نسبت ہو جائے، وہ مہینہ شان والا۔ تو پتہ چلا جب کسی معظم شے کی نسبت کسی اعلیٰ شے کے ساتھ ہوتی ہے تو پھر وہ شے اعلیٰ بن جاتی ہے، قیامت تک یاد رکھی جاتی ہے۔ یہاں پر نکتہ سمجھیے گا، اگر قرآن کی نسبت ہوئی رمضان کے ساتھ، جس گھڑی میں قرآن اترا وہ گھڑی اعلیٰ بن گئی، اس گھڑی کو عظمت مل گئی، شان مل گیا، مرتبہ مل گیا۔ تو جس گھڑی میں آمنہ کا لال دنیا میں آیا، جس گھڑی میں میرے مصطفیٰ کی ولادت ہوئی، جس گھڑی میں میرے مصطفیٰ کی آمد ہوئی، وہ کتنی خوش نصیب ہوگی۔ جس گھڑی میں قرآن اترے وہ گھڑی اعلیٰ، تو جس گھڑی میں قرآن والا اترے وہ گھڑی کتنی اعلیٰ ہوگی۔ پتہ چلا میرے مصطفیٰ کی ولادت کی شب بھی اعلیٰ، ولادت کا دن بھی اعلیٰ، جس رات میرے مصطفیٰ دنیا پر آئے وہ بھی اعلیٰ، اور جس رات میرے مصطفیٰ عرشوں پہ گئے۔ تو پتہ چلا رمضان بڑا عظیم مہینہ ہے۔
اور فرمایا مبارکن، برکتوں والا مہینہ ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جعل اللہ صیامہ فریضۃ وقیام لیلہ تطوعا، فرمایا رمضان وہ مہینہ ہے جس کے دنوں میں یعنی دن کے وقت روزہ فرض کر دیا گیا ہے اور رات کا قیام سنت قرار دیا گیا ہے۔ روزے کی کیا شان ہے؟ روزے کی شان یہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے روزہ میرے لیے ہے اور میں روزے کی جزا ہوں۔ ہر عمل کا بدلہ خالق کائنات فرماتا ہے 10 سے کم تو ہے نہیں نا۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو ایک نیکی کرتا ہے اللہ فرماتا ہے ہم اس کو ایک کے بدلے میں 10 نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ انعام بڑھایا بھی ہے۔ قرآن پاک کا مطالعہ کریں، قرآن پاک کو پڑھیں، تفسیر پڑھیں، آپ کو بے شمار مقامات پر مختلف چیزوں کے مختلف انعامات اور ثواب کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ اور بتایا گیا فرمایا اگر کوئی اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہے تو اس کا ثواب اتنا ہے کہ جیسے تم زمین میں دانہ ڈالتے ہو گندم کا اور وہ زمین میں جاتا ہے تو اس سے سات بالیاں نکلتی ہیں، 7 سٹے نکلتے ہیں، 7 خوشے نکلتے ہیں، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ 7 بالیاں، اور ہر بالی میں وفی کل سنبلۃ مئۃ حبہ، ہر بالی میں ہر سٹے میں 100 دانے، فرمایا ایک کے بدلے میں رب 100 عطا کرتا ہے۔ پھر بھی تم شکر نہیں کرتے، پھر تم رب کے حکم کو ادا نہیں کرتے، پھر تم زکوٰۃ نہیں دیتے، پھر تم عشر نہیں دیتے، پھر تم اپنے رب کا حق نہیں دیتے، فرمایا جو رب کو ایک دے رب بڑھا کے 700 کر دیتا ہے۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اللہ جس کے لیے چاہتا ہے، یہ تو 700 قید نہیں ہے بلکہ رب کا کرم جس پہ ہو جائے تو اس سے بھی زیادہ عطا کرتا ہے۔ تو 700 بھی ہیں، لیکن رب کائنات نے روزہ فرمایا اس کا میں اجر گن گن کے نہیں دوں گا بلکہ اس کا اجر میں خود رب دوں گا، یا اس کا دوسرا ترجمہ کیا جائے تو یہ معنی بنتا ہے کہ اس کی جزا میں خود ہوں، اس کی جزا میں خود ہوں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص ہٹا کٹا نوجوان ہو، کھاتا پیتا ہو، کوئی بیماری بھی نہ ہو، تکلیف بھی نہ ہو، صرف اپنی غفلت اور سستی کی وجہ سے روزہ چھوڑ دے، ساری زندگی روزے رکھتا رہے، لیکن اس روزے کا بدلہ نہیں ہو سکتا، اس روزے کا بدلہ نہیں ہو سکتا۔ اور روزے فرض ہیں، یہ کوئی ایسے عام بات نہیں ہے، فرض ہیں، اور فرض مثل قرض کے ہوتا ہے، جب تک تم نے وہ قرض ادا نہیں کیا بری ذمہ نہیں ہوگے۔ تو جس نے روزے چھوڑے ہیں مرنے سے پہلے پہلے اس کے اوپر قضا لازم ہے، موت سے پہلے پہلے اس کے اوپر اس روزے کی قضا لازم ہے۔ اگر کسی وجہ سے روزہ چھوٹ گیا تو روزے کی قضا کرنا لازم ہے، اور اگر قضا کیے بغیر چلا گیا تو رب کی بارگاہ میں مجرم ہے۔ اور یہ مسئلہ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ رمضان شریف میں عورتوں کے اوپر مخصوص دن آ جائیں تو روزہ معاف ہوتا ہے، خواتین کے اوپر یہ مسئلہ آپ نے خواتین کو بتانا ہے، مخصوص دنوں میں روزہ معاف ہے، عورت روزہ نہ رکھے یہ اللہ کی طرف سے چھٹی ہے۔ عورت کے اوپر نماز بھی معاف ہے اور روزہ بھی معاف ہے، لیکن حکم یہ ہے کہ نماز کی قضا نہیں ہے، نماز کی قضا نہیں ہے، نماز دوبارہ قضا نہیں کرے گی۔ مخصوص دنوں میں عورت نماز کی قضا نہیں کرے گی، نمازیں معاف ہیں، کیونکہ بوجھ بن جائے گا، اتنی نمازیں ہر مہینے میں بار بار ادا کرنا یہ بوجھ بن جائے گا، اس لیے نمازیں معاف ہیں، لیکن روزہ رمضان میں معاف ہے، لیکن اس کی قضا اس کے اوپر لازم ہے، اگلے رمضان سے پہلے پہلے پچھلے روزوں کی قضا لازمی کرے۔ بابا جی خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک خاتون آئی، تو آپ نے جب اس کو مسئلہ بتایا نا تو وہ کہنے لگی کہ حضور مجھے تو کسی نے آج تک بتایا نہیں کہ ان روزوں کی قضا لازم ہے، میری عمر 65 سال ہے، اور جب سے ایام مخصوص مجھے آنے لگے تو اس کے بعد آج تک میں نے رمضان شریف کے روزوں کی قضا نہیں کی۔
آج تک مجھے بتایا کسی نے نہیں ہے کہ ان روزوں کی بھی قضا ہے، ان روزوں کے دوبارہ ادا کرنا ہے، قضا رکھنی ہے۔ میں نے تو 65 سال کے روزے میرے رمضان شریف میں آتے رہے، میں 65 سال ہو گئے، اب مجھے بتائیں کہ میں 65 سال کے روزوں کی قضا کیسے کروں؟ اب حساب لگاؤں تو یہ تو سالوں روزے بنتے ہیں۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، خود بھی روزہ رکھو اور اپنی گھر والوں کو بھی روزے کے احکام بتاؤ، تاکہ تمہارا قیامت والے دن گربان نہ پکڑا جائے۔ کیونکہ باپ کا، خاوند کا یہ گربان پکڑا جائے گا کہ تو نے دین کے احکام کیوں نہیں بتائے، شریعت کے احکام کیوں نہیں سکھائے، اپنی بیویوں کو، اپنی بیٹیوں کو، اپنے گھر والوں کو، مستورات کو دین کیوں نہیں سکھایا۔ اس لیے یہ مسئلہ لازمی بتاؤ آج جا کے کہ جو رمضان شریف میں روزے رہ جاتے ہیں، جن دنوں میں عورت روزہ نہیں رکھتی، معافی ہے، اس کے بعد رمضان گزر جائے تو رمضان گزرنے کے بعد ان روزوں کی قضا لازمی ہے۔ تو اس لیے حضور نے فرمایا بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں کے اوپر ہے۔ لوگ کہتے ہیں اسلام بڑا مشکل ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، تیرا دل اگر مخلص ہو تو اسلام بڑا آسان ہے۔ کیا کرنا ہے؟ جو حکم خدا نے دیا ہے اس پہ عمل کرنا ہے، اور جس سے خدا نے روکا ہے اس سے رک جانا ہے۔ یہ 2 ہی باتیں ہیں۔ جس کا حکم خدا نے دیا اس سے رک جا، اور جس کا حکم خدا نے دیا وہ کر، اور جس سے منع کیا اس سے رک جا۔ یہ اسلام ہے۔ قو انفسکم واہلیکم نارا، خود بھی جہنم سے بچ، اپنے گھر والوں کو بھی جہنم سے بچا۔ حضرت فاروق اعظم سے اس آیت کا مطلب پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا صاف بات ہے، قو انفسکم، اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ، حکم خدا پر عمل کرو، اور جو خدا نے منع کیا ہے اس سے رک جاؤ، جہنم سے بچ جاؤ گے۔ اور جس کا خدا نے حکم کیا ہے وہ اپنی اولاد کو حکم کر، اور جس سے خدا نے منع کیا ہے وہ اپنی اولاد کو منع کر۔ تو پتہ چلا کہ رمضان شریف کے روزے، فرمایا بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ پہلی چیز شہادت اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی دینا، یہ پہلی اسلام کی شرط ہے۔ حضور نے فرمایا جو اسلام لے آتا ہے، کلمہ پڑھ لیتا ہے، اور پہلے ساری زندگی رب کی نافرمانیاں کرتا رہا، یہ ایک کلمہ اس کے سابقہ سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ جب کلمہ پڑھ لیا تو آپ ایک حصار میں آ گئے، تو آپ ایک دائرے میں آ گئے، تو آپ ایک سکول کا حصہ بن گئے، اور جو سکول، جس سکول میں جاتا ہے وردی وہی پہننی پڑتی ہے۔ کوئی دوسری وردی پہن کے اگر کسی سکول میں جائے تو پرنسپل نہیں روکتا، بلکہ اس سکول کا سب سے چھوٹے طبقے کا ملازم وہ کہتا ہے رک جا، تیری ورزی دوسرے سکول والی ہے، تو اس سکول میں نہیں آ سکتا، تو اس سکول میں نہیں آ سکتا، تیری ورزی دوسروں والی ہے، تو اس سکول میں جا، اس سکول میں تیرا کیا کام ہے؟ جب تک تو اپنا بیج، اپنی ورزی ہمارے سکول والی نہیں لے کے آئے گا، تجھے چپڑاسی نہیں جانے دے گا اندر۔ تو یہ تو اسلام ہے نا۔ ہم اپنے آپ کو اسلام کے اندر داخل کریں، اور ہم نماز نہ پڑھیں، ہم اللہ کے حکموں کی پامالی کریں، ہماری چہرے مصطفیٰ کریم کی سنت کے خلاف ہوں، ہماری عادتیں حضور کی سنت کے خلاف ہوں، ہمارا دل من جو چاہے ہم کرتے پھرے، اور ہم کہیں ہم مسلمان ہیں۔ ہاں تو مسلمان تو ہے لیکن مومن نہیں ہے۔ مومن تب ہوگا، مومن کون ہوتا ہے اور مسلمان کون ہوتا ہے؟ مسلمان وہ ہوتا ہے جو اللہ کو مانتا ہے، اور مومن وہ ہوتا ہے جو اللہ کی مانتا ہے۔ مومن وہ ہوتا ہے جو اللہ کی مانتا ہے، مومن وہ نہیں ہو سکتا جو اپنے نفس کی مانے، اپنے خواہشات کی مانے۔ اوے خدا کے بندو، غور کرو اس بات پہ، اگر تیرا نفس حضور کی سنتوں کا قتل چاہتا ہے تو تو اپنے نفس کو مروڑ دے، اور تو کہہ کہ میں رب کا بندہ ہوں، تیرا بندہ نہیں ہوں۔ لیکن اگر ہم نے اپنے نفس کو خوش کیا، اپنے نفس کو راضی کیا
پھر ہم نفس کے بندے ہیں، خدا کے بندے بڑے دور کی بات ہے۔ سمجھ آ رہی ہے بات کہ نہیں؟ اس لیے اپنے نفس کو اپنا غلام بناؤ، نفس کے غلام نہ بنو، خود کو خدا کی مرضی کا غلام بناؤ، تو پھر وہ بنتا ہے مومن۔ اور پھر وہ اس کی شان کیا ہے؟ کون کہتا ہے کہ مومن مر گئے، پھر تو مر کے بھی نہیں مرے گا۔ جیسے بابا جی خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کی مزار آج بھی زندہ ہے، ہاں، کیونکہ زندوں کے اوپر پھول چڑھائے جاتے ہیں، آج بھی ان کے اوپر پھول چڑھائے جا رہے ہیں، لبیک کا نعرہ وہاں بھی لگ رہا ہے۔ کون کہتا ہے کہ مومن مر گئے، کون کہتا ہے کہ مومن مر گئے، وہ تو قید سے چھوٹے اپنے گھر گئے، وہ تو قید سے چھوٹے اپنے گھر گئے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں، دنیا قید خانہ ہے، یہ قید خانے کی مثال ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، الدنیا سجن للمؤمن وجنت للکافر۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ اے مومن، جب دنیا میں تو قدم رکھتا ہے، ہر قدم کے اوپر تو خیال کر کہ کہیں اس قدم کی وجہ سے کوئی میرے اوپر گناہ تو نہیں ہوگا، میرے اوپر کوئی اللہ کا کوڑا عذاب کا تو نہیں برسے گا۔ اگر تم قید خانے کی طرح زندگی گزارے جس میں وہاں احتیاط کرنی پڑتی ہے، وہاں قدم قدم پھونک پھونک کے رکھنا پڑتا ہے، اس لیے کہ کیمرے لگے ہوتے ہیں، وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں تمہاری نقل و حرکت کو، کسی نقل و حرکت کی وجہ سے تمہیں تکلیف پہنچ سکتی ہے۔ فرمایا قید خانے کی طرح زندگی گزارو، اپنے خواہشات کی پیروی نہ کرو، اپنے خواہشات کے پیچھے نہ چلو، یہ تو کافر کے لیے بنائی گئی ہے، تمہارے لیے جو بنایا ہے وہ رب کائنات نے جنت کا سامان بنایا ہے، تمہارے لیے جنت کا سامان بنایا ہے۔ اس لیے مومنو رمضان آیا ہے کہ تمہاری بخشش ہو جائے۔ میرے آقا کا فرمان مبارک ہے، فرمایا میرے صحابہ کرام علیہ الصلوۃ والسلام، نبی پاک کے صحابہ، جمعے کا دن تھا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صحابہ میرے قریب آ جاؤ۔ صحابہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب گئے، میرے آقا نے قدم مبارک سیڑھی پر رکھا، فرمایا آمین، دوسری سیڑھی پر قدم رکھا، فرمایا آمین، تیسری سیڑھی پر قدم رکھا، فرمایا آمین۔ صحابہ کرام نے بعد میں پوچھا یا رسول اللہ آپ نے آمین کہا لیکن ہم نے کوئی بات نہیں سنی، آپ نے کس بات پہ آمین فرمایا؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے میرے صحابہ، میں نے جب پہلی سیڑھی پر قدم رکھا جبرائیل میرے پاس آئے، جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس نے اپنے بڑھاپے کی حالت میں والدین کو پایا، والدین بوڑھے تھے، وہ جوان تھا، وہ طاقتور تھا، والدین کو اس کی خدمت کی ضرورت تھی، والدین کو اس کے پیار کی ضرورت تھی، لیکن اس نے والدین کو بڑھاپے کی حالت میں ان کی خدمت سے محروم رہا، ان کے پیار سے محروم رہا، اپنی جنت نہیں پکی کر سکا۔ اگر والدین کی خدمت کرتا تو جنت پکی ہوتی۔ جس نے اپنے والدین کو بڑھاپے میں پایا لیکن ان کی خدمت کر کے جنتی نہ بنا، وہ ہلاک ہو جائے۔ تو میں نے کہا آمین، اور دوسری سیڑھی پر جب میں نے قدم رکھا تو جبرائیل امین نے یہ کہا یا رسول اللہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے آپ کا نام لیا جائے لیکن وہ آپ کی ذات پر درود نہ بھیجے، آپ کی ذات پر صلات نہ بھیجے، آپ کی ذات پر سلام نہ بھیجے۔ تو میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا میں نے کہا آمین، اور جب تیسری سیڑھی پر قدم رکھا میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں جبرائیل نے عرض کیا رسول اللہ ہلاک ہو جائے وہ شخص
جس کو رمضان کا مہینہ ملا، جس نے رمضان کے ایام دیکھے، جس نے تراویح کی خوبصورت فضائیں دیکھی، جس نے رمضان کے مہینے میں اللہ رب العزت کے حکم کو پایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جیسے کہ پہلی امتوں پر فرض تھے۔ اے ایمان والو، تم پر روزے اس لیے فرض کیے گئے ہیں تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ لیکن اس نے پھر بھی رب کے حکموں کی پرواہ نہ کی، دن بھر کھاتا پیتا رہا، تراویح کے قریب بھی نہیں گیا، اور اس کو قرآن پڑھنے کی توفیق بھی نہیں ہوئی۔ سارا دن جس طرح 11 مہینوں میں اس نے موبائل کا استعمال کر کے گندی عورتوں کی تصویریں دیکھی، رمضان میں بھی وہ شخص قرآن کی طرف نہ آیا، رمضان کی قدر نہ کی، رمضان کا احترام نہ کیا، اور اپنی جنت پکی نہ کروا سکا۔ یا رسول اللہ، وہ شخص بھی ہلاک ہو جائے۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا، میں نے کہا آمین۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے خلافت، نعرے حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد، زندہ باد، من سب نبیا فاقتلوہ۔ اور زور لگا کے بولو نا، تاجدار ختم نبوت۔ یہ آج ختم نبوت کا جو نعرہ ہے نا، ہاتھوں کو اٹھا کے لگانا، یہ شعار بن گیا ہے۔ اور ہاتھ ہم اس لیے اٹھاتے ہیں کہ ہم سب کچھ اپنے آقا کی عزت پہ قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ کیا آپ بھی تیار ہیں؟ تو اس لیے ہاتھ اٹھانا یہ شعار ہے ختم نبوت کا اس دور کے اندر، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خوبصورت حدیث سنو۔ حضور نے فرمایا، رمضان شریف کے اندر میری امت کو اللہ 5 انعامات عطا فرماتا ہے جو اللہ پہلے کسی نبی کی امت کو عطا نہیں فرمائے، کسی نبی کی امت کو نہیں ملے۔ پہلا انعام، لخلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک، روزے دار کے منہ کی بدبو اللہ کو کستوری سے بھی زیادہ پسند ہے۔ دوسرا انعام، وَتَسْتَغْفِرُ لَهُمُ الْحِيتَانُ حَتَّى يُفْطِرُوا، سمندر کی مچھلیاں روزے دار کے لیے افطاری تک بخشش کی دعا کرتی رہتی ہیں۔ تیسرا انعام، اللہ فرماتا ہے جنت کو، اے جنت سج جا، آراستہ ہو جا، پیراستہ ہو جا، ان قریب میرا بندہ تیرے پاس آنے والا ہے۔ چوتھا انعام، سرکش شیاطین کو بند کر دیا جاتا ہے، جکڑ دیا جاتا ہے، جو رمضان کے علاوہ گناہ کرواتے ہیں، رمضان میں وہ قید کر دیے جاتے ہیں۔ اور پانچواں انعام فرمایا، میری امت کی بخشش کر دی جاتی ہے۔ صحابی کھڑا ہو گیا، سبحان اللہ، جو سوال نہ کرے وہ صحابی کیسا، اور جو جواب نہ دے وہ رسول کیسا۔ صحابہ نے سوال کر کر کے ہمارے لیے مسئلے آسان کر دیے، ہمارے لیے راہیں کھول دی۔ عرض کی، یا رسول اللہ، کیا یہ لیلۃ القدر میں امت کی بخشش ہوتی ہے؟ حضور نے فرمایا نہیں، جب مزدور مزدوری کر لیتا ہے تو تب اس کو مزدوری ملتی ہے۔ فرمایا آخری رات، عید کی رات اس کو مزدوری ملتی ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ عید کی رات کہتے ہیں کوئی فنکشن کیا جائے، کوئی گانا بجانا، دوست اکٹھے ہو کے بھنگڑے ڈالتے ہیں، اور اللہ کی نافرمانی پورا رمضان میں جو عبادت کی اس کو ضائع کر دیتے ہیں۔ یہ وہ راتیں ہیں جن میں خدا جہنم سے آزادی عطا فرما کے جنت میں داخلہ فرماتا ہے۔ لیکن اگر تو غفلت میں رہا، بازاروں کی زینت بنا رہا، اپنے ثواب سے محروم ہو گئے تو پھر کیا ہوگا؟ تو اس لیے عید کی رات ضائع کرنے والی نہیں ہے۔ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں، آج 9 رمضان المبارک ہے، اور 10 رمضان المبارک کو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سب سے پہلی ملکۃ العرب، زوجہ سید المرسلین، حضرت سیدہ ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ
آپ کا یوم وصال ہے، اس لیے آپ کے حوالے سے بھی میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر جو مشکل دور تھا، اس میں حضور جو تبلیغ فرماتے تو کافر آپ کو اذیتیں پہنچاتے، کافر تکلیفیں پہنچاتے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دل جوئی جو کرتی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو صبر اور محبت کے ساتھ آپ کو تسکین پہنچاتی، وہ حضرت سیدنا ام المومنین خدیجہ الکبریٰ ہیں۔ سب سے پہلے جس نے میرے آقا کی نبوت کو تسلیم کیا وہ حضور کی زوجہ محترمہ ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ حضور کا اخلاق کتنا بلند تھا۔ آج سب سے زیادہ بندے کی انکاری بیوی ہوتی ہے کہ بھئی تیرے اندر کوئی کمال نہیں ہے، تیرے اندر کوئی خوبی نہیں ہے۔ باہر تو بندہ تصنع بنا لیتا ہے، کوئی بناوٹ کر لیتا ہے، ہنس کے بول لیتا ہے، امتحان تو گھر میں بیوی کے ساتھ ہوتا ہے کہ تیرا رویہ تیری بیوی کے ساتھ کیا ہے، تیرا رویہ تیرے گھر میں کیا ہے، تو گھر میں اٹھتا کیسے ہے، چلتا کیسے ہے، بولتا کیسے ہے، بات کیسے کرتا ہے، تیرا انداز کیسے ہے، کھانے میں دیر ہو جائے تو تیری چیخیں کہاں کہاں تک پہنچتی ہیں۔ سب سے بندے کی اگر زیادہ طاقت لگتی ہے تو بیوی کو اپنا قائل کرنے میں لگتی ہے، کیونکہ وہاں انسان کی طبیعت اور اخلاق سامنے آتے ہیں۔ قربان جاؤں حضرت ام المومنین خدیجہ الکبریٰ آپ کی عظمت پر اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق پر کہ اگر حضور نے فرمایا میں نبی ہوں، اللہ نے میرے اوپر وحی نازل کی ہے، تو سب سے پہلے جو گواہی دینے والی تھی وہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ تھی۔ اور حضرت خدیجہ الکبریٰ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہیں، جبرائیل آتے ہیں اور جبرائیل آ کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہذہ خدیجہ، تو یا رسول اللہ یہ خدیجہ ہیں جو آپ کی بارگاہ میں ایک برتن لے کے آ رہی ہیں، یا رسول اللہ فقرأ علیہ السلام من ربہا ومنی، یا رسول اللہ برتن میں کوئی شے لے کے آ رہی ہیں، میرا رب بھی خدیجہ کو سلام پیش کرتا ہے اور میرا بھی سلام پیش کر دیجئے، میرا بھی سلام پیش کر دیجئے۔ رب جس کو سلام بھیجے، وہ خدیجہ الکبریٰ اپنا سارا مال حضور کی راہ میں قربان کر دیا۔ اور حضرت خدیجہ الکبریٰ نے پہلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اوصاف دیکھنا چاہے، میسرہ کو ساتھ بھیجا، شام کا سفر تھا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت خدیجہ کا مال لے کر گئے، شام میں جا کے تجارت کی، جب واپس آئے تو میسرہ کو بلایا، کہا میسرہ بتاؤ کیا منظر دیکھا؟ تو میسرہ کہتا ہے میں نے منظر بڑا عجیب دیکھا، جہاں بھی میرے مصطفیٰ پر دھوپ آنے لگتی بادل آ کے سایہ کر دیتا تھا۔ حضور کی ثنا پہ، حضور کی تعریف پہ اونچی آواز سے سبحان اللہ کہا کرو تاکہ دل میں محبت مصطفیٰ جاگے۔ میسرہ کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ جب ہم کسی پہاڑ سے گزرتے، جب کسی گھاٹی سے اترتے تو میں اپنی آنکھوں سے دیکھتا کہ پہاڑ کے پتھر بھی سلام پڑا کرتے تھے اور درخت جھک جھک کر میرے مصطفیٰ کی سلامیاں کرتے تھے۔ تو میسرہ نے کہا پھر نکاح نہ کر لوں، پھر شادی نہ کر لوں؟ ورقہ بن نوفل کے پاس گئیں، مشورہ کیا، انہوں نے کہا بالکل ٹھیک ہے۔ اور اس وقت ان کا انتقال ہو گیا۔ جب حضور کا نکاح ہونے لگا اس وقت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نکاح ہوا، اور اس کے بعد ساری زندگی میری ماں نے خدیجہ الکبریٰ نے میرے آقا کی عزت کے اوپر پہرا دیا اور اپنا سارا مال لوٹا دیا اور حضور کی راہ میں قربان کر دیا، سب کچھ۔ سلام ہو ان کی حرمت پر، سلام ہو ان کی عزت پر۔ آج ہمیں چاہیے کہ اپنی خواتین کو، اپنی مستورات کو ہمیں ازواج محترمات کا درس پڑھانا چاہیے تاکہ ان کو پتہ چلے کہ شوہر کی تابعداری کیسے کی جاتی ہے۔ یہ حضرت خدیجہ الکبریٰ ہمیں بتائیں گے۔ اور اس دور کے اندر حضور کے غلاموں، عورتوں کو عزت ملی، شانیں ملی، حضور کے در سے ملی۔ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بیٹی کی جو عزت بیان فرمائی، فرمایا بیٹیوں سے پیار کرو، بیٹی بیٹی ہوتی ہے چاہے کسی کی بھی ہو۔ حاتم طائی کی بیٹی آئی، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے سر پہ اپنی چادر رکھی، اے بیٹیوں کی قدر کرو، اپنی بیٹیوں سے پیار کرو، اپنی بیٹیوں کو کسی سے کم نہ سمجھو۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب بھی
تشریف لاتے تو سب سے پہلے حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے پاس جاتے، اور جب گھر سے نکلنے لگتے تو سب سے آخر میں حضرت فاطمہ الزہرا کو سلام کرتے۔ تو بیٹیوں سے بڑا پیار ہونا چاہیے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں، ایک دور وہ تھا کہ ایک بیٹی کی خاطر محمد بن قاسم عرب سے آ کے سندھ میں اپنی بیٹی کو بچاتا ہے، اپنی مسلمان بہن کو بچاتا ہے، اور وہ مسلمان ان کے اندر غیرت تھی۔ وہ مسلمان ایسے نہیں تھے کہ بیٹیوں کے ننگے جسم دیکھتے ہوں، نہیں، وہ مسلمان غیرت مند تھے۔ ایک بیٹی کو اگر راجہ دہر نے تکلیف پہنچائی تو اس نے کہا گھوڑے کھولو، اس نے کہا فوجیں تیار ہو جاؤ۔ انہوں نے کہا کہاں جانا ہے؟ کہا سندھ میں ایک بیٹی کا خط آیا ہے، وہ بیٹی پکار رہی ہے، وہ بیٹی کہہ رہی ہے کوئی جو آج میری عزت و آبرو کی حفاظت کرے؟ محمد بن قاسم نے لبیک کہا۔ وہ تھا مسلمانوں کا لیڈر، وہ تھا عاشق رسول، وہ تھا محمد عربی کی ریاست مدینہ کا خیر خواہ، اور وہ تھا مسلمان کی حرمت کو، مسلمان کی بیٹی کی عظمت کو جاننے والا۔ آج کے دور کے ان نام نہاد حکمرانوں کو کیا پتا کہ 20 سال ہو گئے عافیہ صدیقی امریکی جیل میں سڑ رہی ہے، امریکی جیل میں دہائیاں دے رہی ہے، امریکی جیل میں وہ بیٹھی ہوئی کہہ رہی ہے کہ آج کوئی محمد بن قاسم نہیں آئے نا، آج کوئی غزنوی نہیں آنا، آج صلاح الدین ایوبی نہیں آنا۔ اس کو کہا جاتا ہے تو مسلمان کی بیٹی ہے، اگر رہائی چاہتی ہے تو قرآن اس کے سامنے قدموں میں رکھ دیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ یہاں سے گزر کر چلی جا، لیکن اس کی استقامت کو سلام، اس کی عظمت کو سلام۔ وہ کہتی ہے یہاں جیل میں مر تو سکتی ہوں لیکن اپنے قرآن کی بے حرمتی نہیں کر سکتی۔ ہر حکمران آیا، ہر دور میں سیاست کی عافیہ صدیقی کے نام کے اوپر ہم چھڑا کر لائیں گے۔ مشرف نے بیچا تھا اس کو، اور پھر اس کے بعد دور آیا نون کا، انہوں نے بھی عافیہ صدیقہ کا سودا کر دیا۔ پھر دور آیا زرداری کا، اس نے بھی سودا کر دیا۔ پھر اس کا دوبارہ دور آیا، پھر اس نے بھی سودا کر دیا۔ اور پھر ایک آیا ریاست مدینہ کا دعوے دار، جس کے پیچھے آج ہم لوگ لگے ہوئے ہیں، جس کی تعریفیں کرتے ہوئے تھکتے نہیں ہیں۔ یہ گستاخوں کا یار، اس نے گستاخ تو رہا کیا لیکن عافیہ صدیقی رہا نہ کروا سکا۔ کیوں ہم سو گئے ہیں؟ کیوں ہم بے حس ہو گئے ہیں؟ کیا وہ ہماری قوم کی بیٹی نہیں ہے؟ اس کے جسم کو برہنہ کر کے اس پر تشدد کیا جاتا ہے۔ 2003 سے آج 2023 آ گیا ہے، 20 سال اس کے اوپر الزام لگایا گیا کہ یہ دہشت گرد ہے۔ مسلمان جب قرآن کی بات کرے، اللہ کے دین کی بات کرے تو وہ دہشت گرد ہو جاتا ہے۔ اس لیے مسلمانوں اٹھو اور اس بیٹی کے لیے آواز بلند کرو، اور آج ہم اس کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ رب العزت ہماری جو ٹیم تحریک لبیک پاکستان کی جو ٹیم امریکہ میں اس کا مقدمے لڑنے گئی ہے، دعا کریں اللہ تعالیٰ اس کو کامیاب لوٹائے۔ آج تک کوئی نہیں گیا، لیکن وہ حضور کے غلام بابا جی خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ، جس کو لوگ کہتے ہیں کہ گالیاں دیتا تھا، وہ گالیاں ان کو دیتا تھا۔ وہ مسلمان کے لیے نرم تھا، وہ کافر کے لیے ننگی تلوار تھا۔ اس کا لگایا ہوا پودا انشاءاللہ ایک دن تناور درخت بنے گا، اور خوش نصیب وہی ہوگا جو اس کا ساتھ دے گا۔ خوش نصیب ہوگے۔ اللہ رب العزت سے بارگاہ میں دعا ہے، خالق کائنات ان نوجوانوں کو جو گئے ہوئے مقدمہ لڑنے ان کو کامیاب لوٹائے، اور اس مسلمان بیٹی کو رہائی ملے جو 20 سال قید تنہائی میں رہ رہی ہے۔ اس کے بعد کوئی بندہ نہیں جاتا، بالکل تنہا، ایک چھوٹی سی کھڑکی سے کھانا داخل کر دیا جاتا ہے، اور اکیلی۔ اس کا صبر اور جگرہ تو دیکھو، اس نے قرآن کی حرمت کا بھی لحاظ رکھا ہے۔ لیکن اگر وہ جیل میں مر گئی، اگر جیل میں شہید ہو گئی، تو پھر ہم کیا جواب دیں گے کہ ایک بیٹی کے لیے محمد بن قاسم اس وقت آ جاتا ہے کہ جب کفر کی حکومت تھی،
اور آج مسلمانوں کی حکومت قائم ہوتے ہوئے، ایٹم بم ہوتے ہوئے، غوری ہوتے ہوئے، ابدالی ہوتے ہوئے، آج مسلمان کی بیٹی غیر کی جیل میں آج مر جائے، اس کے اوپر روزانہ تشدد ہوتا ہو، اس کو برنا کر دیا جاتا ہو، بتاؤ رسول اللہ کے سامنے جواب کیا دیں گے؟ اس لیے قوم کو اٹھنا ہوگا، قوم کو بیدار ہونا ہوگا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کے تقدس کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ۔ اللہ تعالی ہم سب کو تحریک لبیک پاکستان کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور کا دین نہیں آئے گا تو کیسے اسلام آئے گا؟ کیسے نظام مصطفیٰ قائم ہوگا؟ کیسے مسجدیں آباد ہوں گی؟ اور دین نہیں آئے گا تو پھر عورتیں نچائی جائیں گی، آزادی کے نام پر عورتیں نچائی جا رہی ہیں۔ لیڈر کے لیے نکلنا جہاد ہے اور اسلام کے لیے نکلنا فساد ہے۔ یہ جو ہے نا لوگوں کے ذہنوں میں یہ دماغ میں بات بٹھا دی گئی ہے کہ ہم جی جہاد کر رہے ہیں۔ کون سا جہاد کر رہے ہو؟ کافروں کی بیٹی تم نے وہ ملعونہ چھوڑ کے وہ فرانس کے حوالے کر دی، اور تم کہہ رہے ہو ہم جہاد کر رہے ہیں۔ تم نے قادیانیوں کے لیے بہت ساری زمینیں الاٹ کی اور تم کہہ رہے ہو ہم جہاد کر رہے ہیں۔ یہ جہاد ہے یا فساد ہے؟ اور قرآن یہی کہتا ہے، اصل میں فسادی کہتے ہیں کہ ہم اصلاح کرنے والے ہیں، فسادی لوگ کہتے ہیں کہ ہم اصلاح کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ان منافقوں سے بچائے اور ہمیں دین کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان شریف کی قدر کریں اور فطرانہ آج سے ہی ادا کرنا شروع کر دیں۔ عید والی رات کو لوگ فطرانے ادا کرتے ہیں، اس وقت کون سا درزی بیٹھا ہے؟ اس وقت یتیم غریب مسکین کس درزی کے پاس جائے گا کپڑے سلوانے؟ آج ادا کرو فطرانہ، آج ادا کرو۔ 250 روپے کے حساب سے فی بندہ ہر اپنے گھر کے تمام افراد کا آج ہی ادا کرو نا، تاکہ یتیم بھی کپڑے لے سکے، تاکہ یتیم بھی جوتی خرید سکے، اور جب عید کا دن آئے تو وہ اپنی ماں کے کندھے کے ساتھ کندھا ملا کے اور اپنی ماں کے گھٹنے کے ساتھ رو نہ رہا ہو کہ اماں آج اور بچوں نے تو نئے کپڑے پہنے ہیں، آج میرے پاس میرا ابا زندہ ہوتا تو میں بھی پہنتی، ہم بھی کپڑے لیتے۔ تو اس لیے فطرانہ بھی ادا کرو۔ اور آگے اعتکاف آ رہا ہے، اعتکاف کے لیے بھی اپنے آپ کو خود سے تیار کرو۔ یہ حج عمرہ کا مقبول ثواب ہے اور اس کی بڑی بے شمار عظمتیں ہیں۔ کم از کم جو 10 دن بندہ اللہ کے لیے اپنے آپ کو خالی کرتا ہے وہ اللہ کا مہمان ہوتا ہے، اور جس کے ہاں کوئی مہمان ہوتا ہے تو میزبان ہی کا کام ہوتا ہے کہ اس کو نوازنا، تو رب تعالی انعام عطا فرماتا ہے۔ اس لیے اعتکاف کے لیے بھی تیار ہو جاؤ۔ اور آگے شب قدر آ رہی ہے، شب قدر رمضان کی آخری راتوں میں 21، 23، 25، 27 اور 29 کی راتوں میں تلاش کی جاتی ہے، اور زیادہ تر قول یہی ہے کہ 27 کو یہ شب قدر ہوتی ہے۔ تو اس لیے ان راتوں میں جاگ کے اپنی بخشش پکی کروا لو، اپنے گناہوں کی معافی کروا لو۔ اللہ تعالی ہم سب کی حاضری قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔